وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی انتہا بخشش کرنے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تسلی یہ ہے کہ اگر کفار اور مشرکین تمہارے اوپر پابندی لگا دیں مسجد میں داخل ہونے کے سلسلے میں، تو تم اس بارے میں پریشان نہ ہو اور فکر کچھ نہ کرو، کیونکہ مشرق اور مغرب اور باقی تمام اطراف وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو، قبلہ رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرو اور نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تم جہاں بھی اسے پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنے گا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے کہ ای ففی ای مکان فعلتم التولیہ شطر القبلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اطراف و اکناف میں موجود ہیں، چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، جس طرف تم موجود ہو، اور قبلہ رخ جو ہے تم قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت ادا کرنا چاہو تو اللہ کی عبادت ادا ہو جائے گی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور رحمت بہت وسیع ہے، وہ بندوں کے مصالح سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس نے عبادت کے سلسلے میں کسی جہت کی تخصیص نہیں فرمائی ہے کہ یہاں عبادت کرو یہاں عبادت نہ کرو، کوئی مکان خاص نہیں کیا ہے۔ البتہ رخ جو ہے آدمی قبلے کی طرف کرے، مکان چاہے جون سا بھی ہو، اس مکان کو چاہے گھر کے اندر ہے، آدمی گھر کے اندر پڑھنا چاہے، جنگل کے اندر پڑھنا چاہے، یا جو ہے وہ بازار کے اندر نماز پڑھنا چاہے، ہر جگہ اللہ کی رحمت اور اللہ موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی قبلے کی طرف رخ کرے۔ تو مکان کی تخصیص اللہ نے نہیں فرمائی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ بس عبادت تم اللہ کی کرو۔ آگے جو ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سے حق تعالی شانہ چوتھا شکوہ بیان فرما رہے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقالوا، اور کہتے ہیں اتخذ اللہ، بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولدا، اولاد، سبحانہ، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بل لہ، بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع ہیں۔ یہاں قالو کے اندر جو اللہ نے قالو کا کہتے ہیں، اس میں یہودی، نصارہ اور جو مشرکین عرب تھے، تینوں گروہ جو ہے وہ تینوں گروہوں کی بات ہیں کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی حقیقی اولاد یہ ثابت نہیں ہے، کوئی بھی اولاد اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ خود جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھو نائب، وہاں پہ نائب کی ضرورت ہوتی ہے نا، بیٹا جو ہے نا، بیٹا وہ اپنے باپ کا نائب ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا نائب ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، عزیر علیہ السلام ہے اور فرشتے ہیں، یہ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں،
اللہ نے اپنے تمام اختیارات یا اختیارات کا کچھ حصہ ان کو دے دیا ہے اور ان کو نائب بنا دیا ہے، اور اللہ کے لیے بعض تو عطائی اختیارات ثابت کرتے تھے، مثلا علم غیب ہے، حاجت روا ہونا ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی وغیرہ جو صفات ہیں، یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کی طرف منتقل کر دیے ہیں۔ اور پھر یہ نظریہ بھی ان کا تھا کہ غیبانہ پکار کے اندر ہماری بات یہ سنتے ہیں اور ان کی حاجات اور مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین سب یہ آگے آیت کے اندر اللہ نے جواب دیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق وہ اللہ کی مملوک ہے اور ہر چیز کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں، سب کے سب وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کی مملوک ہیں۔ تو جب یہ سب اللہ کے مملوک ہیں تو پھر اس کے لیے بیٹے کس طرح بن سکتے ہیں؟ بیٹے کی ضرورت تو وہاں پہ پیش آتی ہے کہ جب آدمی محتاج ہو۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور فانی جو ہے نا، یہ فانی، یہ چیزیں فانی ہونے والی ہیں، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ کہ یہ کوئی وارث نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو نہ محتاج ہے اور نہ وہ فانی ہے، اور زمین و آسمان کا تنہا مالک اور بادشاہ ہے۔ زمین اور آسمان کے تمام اختیارات وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس لیے اسے کسی نائب یا وارث بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، ساری کی ساری چیزیں اس کی تابعدار ہیں اور اس کی مطیع ہیں، تو اس بنا پر اس کا کوئی بیٹا اور کوئی وارث نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو، بغیر کسی مدد کے اثر نو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اذا قضا امرن جو اللہ نے کہا نا، قضا کا معنی ہے ارادہ، کہ جب ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ کہا نا کہ کن کن کہتا ہے، کن یہ ہے نا، یہ جلتی سے، اور سرعت سے جو ہے نا یہ کنایہ ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کن بولتا ہے تو تب وہ چیز وجود میں آتی ہے، نہیں، بلکہ وہاں تو صرف ارادے کی دیر ہوتی ہے۔ ارادہ جیسے ہی فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ وقال الذین لا يعلمون اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ یا کیوں ہمارے پاس کوئی آیت نہیں آتی، کذالک قال الذین من قبلہم اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کی سی بات، تشابہت قلوبہم باہم مشابہ ہیں ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ، قد بینا الآیات بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، بشیرا ونذیرا بشیرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسأل اور پوچھ نہیں ہوگی تجھ سے
ان اصحاب الجحیم، دوزخ میں رہنے والوں کی، ولن ترضى عنك اليہود، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تجھ سے یہود، ولن نصارا، اور نہ نصارا، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تو تابع نہ ہو ان کے دین کا۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، جو راہ اللہ بتا دے، هو الہدی، وہی راہ سیدھی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور بالفرض اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، بعد الذی، بعد اس علم کے، جاءک من العلم، جو تجھ کو پہنچا ہے، ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا کوئی تیرے لیے اللہ کے ہاتھ سے، من ولی ولا نصیر، حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر یقین لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یہ جو حق تعالی شانہ نے یہاں پہ فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، یہ 5واں شکوہ ہے، اور شکوہ توحید میں گڑبڑ کرنے سے متعلق ہے۔ توحید کے اندر یہ بڑا گڑبڑ کرتے تھے، یہ 5واں شکوہ اسی سے متعلق ہے، اور رسالت کے اوپر بھی بڑا جرح اور بڑے اعتراضات کرتے تھے۔ تو لا یعلمون جو ہے نا، لا یعلمون، اس سے بعض نے کہا کہ مشرکین عرب مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان سے تینوں گروہ مراد لیے جائیں، مشرکین عرب، یہودی اور نصارہ، تو کیونکہ یہ بیجا معاندانہ سوالات اور اعتراضات کرتے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب بھی دیا ہے، ان کی بات بھی نقل کی ہے، اور پھر حق تعالی شانہ نے اس کا تفصیل سے جواب بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔